جب تو کسی کام کا ارادہ کر لے تو اس کے نتائج کو سوچ لے، اگر اس کے نتائج برے ہوں تو اسے کرنے سے پرہیز کر لے۔ لوگوں کے عیبوں سے غافل اور بے خبر رہے تو سب لوگ تیری حالت کی تعریف کریں گے۔ شریر لوگوں سے اقبال مندی کے وقت اس لیے پرہیز کر کہ کہیں وہ زوال دولت کا باعث نہ ہو۔ صدقہ اخلاص سے آدمی قرب الہی میں ترقی پاتا اور اس میں سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑے انعام فرماتا ہے۔ جو آدمی قناعت کا دامن پکڑتا ہے وہ عزت کی زندگی پاتا ہے، اور جو لالچ کرتا ہے وہ ذلت اور تکلیف کی زندگی پاتا ہے۔ ایمان آخرت کے امیدواروں کے لیے قرب الہی، متوکلین کے لیے اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والوں کے لیے راحت اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھال ہے۔ برے کام کو مشہور کرنے والا اور اس کام کے فاعل کے برابر، اور غیبت کو سننے والا اور اس کے بیان کرنے والے کے مساوی ہے۔ شریف کی کامیابی نجات بخشتی اور کمینے کی فتح مندی ہلاک کرتی ہے۔ سزا کی سختی اور خرابی دنیا کی فتح مندی اور کامیابی کا نتیجہ ہے۔ شریف کی کامیابی نجات بخشتی اور کمینے کی فتح مندی ہلاک کرتی ہے۔ سزا کی سختی اور خرابی دنیا کی فتح مندی اور کامیابی کا نتیجہ ہے۔ جو بندہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے وہ اکثر صحیح جواب بیان کرتا ہے، اور جو کام کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے وہ اکثر ٹھیک کام کرتا ہے۔ طول عمل سے پرہیز کر۔ بہت سے احمق طول عمل کے دھوکے میں آ گئے، اس نے ان کے اعمال کو بگاڑ دیا، موت کو بھلا دیا، مرتے دم تک ان کی امیدیں پوری نہ ہوئیں اور نہ فوت شدہ چیزوں کو حاصل کر سکے۔ سحری کے وقت الائچی کو دہی میں ڈبو کر کھا لیجیے، جتنی بھی گرمی ہو پانی کی پیاس نہیں لگے گی۔ تمہارے اور وعظ و نصیحت کے درمیان غفلت اور غرور کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنی موت کے وقت سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے؟ جو غفلت اور لہو میں پڑا رہتا ہے وہ ہدایت اور راست روی سے دور رہتا ہے، اور جو بندہ ان کی دھن اور کوشش میں لگا رہتا ہے وہ ان کو پا لیتا ہے۔